چنانچہ اللہ والوں کی محفلیں اللہ کی محبوب محفلیں ہوتی ہیں۔ سید الاولیاء سید الانبیاء ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس کا کیا عالم ہوگا، جیسے بات کرنے والے صحابہ کرام تھے اور بات کرنے والے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان کی زبان مبارک سے کیا خون جھڑتے ہوں گے اور صحابہ کرام اس کو کتنی شوق سے اور محبت سے سنتے ہوں گے۔ صحابہ کرام میں ان باتوں کو سننے کا اتنا شوق تھا، اتنا طلب تھا کہ وہ ہمتاً گوش ہو کر نبی اسلام کی باتیں سنتے تھے۔ ان کی یہ طلب اللہ کو پسند آئی اور اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کے درمیان جا کر بیٹھا کریں، انہیں ٹائم دیا کریں۔ تو نبی اسلام مسجد نبوی میں تشریف لائے، اصحاب صفہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے درمیان آ کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ ان کے پاس جا کر بیٹھیں اور انہیں اپنی محفل سے فائدہ پہنچائیں۔ یعنی اللہ نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ تشریف لے جائیں اور ان کے درمیان وقت گزاریں۔ یہ طلب رکھنے والے ہیں، یہ آپ سے دین سیکھنا چاہتے ہیں، یہ آپ سے نور کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جائیے، یہ صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، آپ ان کو اللہ اللہ سکھائیے۔ ایک ایسی محفل کا آج تذکرہ ہم کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حبب الی من دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ نبی علیہ السلام کا انقطاع علی دنیا کتنا کامل تھا۔ یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے اس دنیا سے 3 چیزیں پسند، نہیں، تمہاری دنیا سے۔ اپنا تو جیسے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، اور واقعی ایسے ہی تھا کہ نبی علیہ السلام کا اس دنیا سے کوئی تعلق تھا ہی نہیں۔ فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 باتیں اچھی لگتی ہیں، ایک خوشبو کا استعمال کرنا، دوسرا نیک بیوی، اور تیسرا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے 3 باتوں کا تذکرہ کیا۔ اب ہم غور کریں تو یہ تینوں اعمال انسان کو پاک صاف کر دیتے۔ عام دستور کے مطابق بندہ خوشبو اس وقت استعمال کرتا ہے جب نہا لیتا ہے، تو نہانے سے بدن صاف ہو گیا اور خوشبو لگانے سے بدن معطر بھی ہو گیا، پاکیزہ جسم ہو گیا۔ پھر انسان کے دماغ میں شیطانی، نفسانی، شہوانی خیالات آتے رہتے ہیں۔ جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزار لیتا ہے تو بندے کی طبعی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اور وہ جو ایک ذہن کے اوپر بوجھ ہوتا ہے وہ اتر جاتا ہے، تو دماغ خیالات سے پاک ہو گیا۔ اور نماز سے انسان کا دل گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ فرماتے ہیں کہ نماز انسان کو خوش کاموں سے اور برے کاموں سے روک لیتی ہے۔ کوئی بندہ یہ سوچے کہ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں اور برے کام بھی نہیں چھوڑتا، تو بھائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز بواز نہیں ہے۔ اگر نماز ہوتی تو اثر دکھاتی۔ اب بہت سارے تو ہم میں سے ٹکرے ہی مارتے ہیں، کھڑے کہیں ہوتے ہیں، دل دماغ کہیں پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ تو ایسی نماز جس میں انسان کا دل اللہ سے غافل ہو، اللہ اس کو پسند نہیں فرماتے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسی نماز اللہ تعالیٰ بندے کے منہ پر مار دیتے ہیں کہ مجھے تمہاری اس نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نماز کا مقصد اللہ کی یاد ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کی خاطر۔ جب یاد ہی اللہ کی نہیں اس نماز میں تو نماز کہاں ہوئی؟ وہ تو اٹھک بیٹھک ہے، ایکسرسائز کی اور چلے گئے۔ اگر ہم خشوع و خضوع کے ساتھ تعدیل ارکان کے ساتھ نماز پڑھیں تو اس سے ہمارا دل پاک ہوگا، بیوی کے ساتھ اس کے سلوک سے زندگی گزاریں، ہمارا دماغ پاک ہوگا، اور ہم نہائیں اور خشوع استعمال کریں، اس سے ہمارا جسم پاک ہوگا۔ تو تینوں عمل انسان کو پاک کرنے والے عمل ہیں۔ تن کو بھی پاک کر دیتے ہیں، من کو بھی پاک کر دیتے ہیں۔ ظاہری غسل نے تو تن کو پاک کر دیا، لیکن نماز پڑھنے نے انسان کے من کو بھی پاک کر دیا، اندر کو بھی پاک کر دیا۔ اور اگر آپ غور کریں تو شریعت مطہرہ کا اصل مقصد ہی یہی ہے۔ جتنے اعمال شریعت نے بتائے ان کا مقصد یہی ہے، انسان کو پاک کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کو ارشاد فرماتے ہیں کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کوئی بوجھ نہیں رکھنا چاہتے، ولکن یرید لیطہرکم، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں پاک کریں، ولیتم نعمتہ علیکم، اور اپنی نعمتیں تمہارے اوپر مکمل کریں۔ یعنی جب بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے تو اللہ کی نعمتیں اس کے اوپر کامل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے پاک ہو جائیں اور میری نعمتوں کو حاصل کرنے والے بن جائیں۔ شریعت نے حکم دیا کہ غیر محرم سے نظر کو بچاؤ،
اب نوجوان سمجھتے ہیں کہ یہ کیا پابندی لگا دی؟ بھئی یہ پابندی اس لیے لگائی کہ انسان کا من پاک رہے۔ آنکھ دیکھے گی تو آنکھ ناپاک، زبان بات کرے گی زبان ناپاک، انسان کے دل میں اس کی محبت آ گئی تو دل ناپاک۔ اور اگر شریعت کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بندہ اس پہ بچ گیا تو اس کی نگاہ بھی پاک ہو گئی، زبان بھی پاک ہو گئی، اور اس کا دل بھی پاک ہو گیا۔ شریعت کے تمام احکام کا اصل مقصد انسان کو باطن کی نجاست سے پاک کرنا ہے۔ تو فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کوئی بوجھ مشقت نہیں ڈالنا چاہتے، ولیکن یرید لیطہرکم، بلکہ اللہ چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں پاک کر دیں، اور جب تم پاک ہو جاؤ گے ولیتم نعمتہ علیکم، اللہ تم پر اپنی نعمتوں کو مکمل کر دے گا۔ جتنا پاکیزگی بڑھتی جائے گی اللہ کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اور یہ نماز اللہ تعالیٰ کے خزانوں کی کنجی ہے، چابی ہے۔ آج کل ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ ایک ہوتی ہے ماسٹر کی، وہ عجیب ہوتی ہے، جس تالے کو لگاؤ وہ کھل دیتی ہے۔ امریکہ میں ایک مرتبہ ہم کہہ رہے ہوئے تھے تو پولیس والے آ گئے چیک کرنے کے لیے، اور وہ بڑے آرام سے اندر پھر رہے ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ کسی نے دروازہ بھی ان کے لیے نہیں کھولا کہ یہ پولیس والے کہاں سے داخل ہو گئے۔ تو میں نے پولیس آفیسر سے سوال کیا کہ آپ ادارے میں کیسے داخل ہوئے؟ اس نے چابی دکھائی، کہتے ہیں یہ میرے پاس ماسٹر کی ہے، پوری دنیا میں جہاں بھی تالے بنتے ہیں اس کمپنی کے یہ ہم کھول سکتے۔ تو ماسٹر کی ایسی ہوتی ہے کہ ہر تالے کو کھول لیتی ہے۔ یہ نماز اللہ تعالیٰ کے خزانوں کو کھولنے کی ماسٹر کی ہے۔ جس بندے کو 2 رکعت نماز پڑھنی آ گئی، اب وہ اللہ کے خزانے سے جو چاہے لے لے۔ آج کل ATM مشین لیں، جن کا اکاؤنٹ ہوتا ہے نا، وہ جاتے ہیں اپنا کوڈ ڈالتے ہیں، کبھی 5,000 نکال لیا، کبھی 10,000 نکال لیا۔ یہ ان کی ثوابدید ہوتی ہے، ان پہ منحصر ہوتا ہے، جب چاہیں جتنا چاہیں پیسہ آفس سے نکال دیتے ہیں۔ بالکل یہی مسئلہ ہے نماز کا، کہ نماز اللہ کے خزانے سے نعمتیں حاصل کرنے کے لیے ایک ماسٹر کی ہے۔ 2 رکعت نفل پڑھیے، اللہ سے مانگیے، اللہ خزانے کے دروازے کھول دیں گے، نعمت عطا فرمائے۔ چنانچہ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، 2 رکعت پڑھتے تھے تو بارش ہو جاتی تھی۔ جس مقصد کے لیے پڑھتے تھے اللہ اس مقصد کو پورا کر دیتے۔ نبی علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو آپ نے اس بات کی تسلی کر لی کہ میری امت ایسی نماز پڑھنا سیکھ لے جس نماز پڑھنے سے یہ اللہ سے جو چاہیں مانگ سکتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، آپ حج پہ جا رہے ہیں اور پیچھے گھر میں آپ کا بڑا بیٹا ہے، آپ اس کو ہر دروازے کی چابی حوالے کر دیتے ہیں، بیٹا یہ ہو تو ایسے کر لینا، یہ ہو تو ایسے کر لینا، اور اگر یہ مسئلہ بنے تو یہ چابی ہے، اس ٹرنک کا دروازہ کھول کے اس میں سے فلاں چیز لے لیا۔ پھر آپ کو تسلی ہو جاتی ہے کہ اب میرے بیٹے کو پیچھے جو ضرورت کی پیش آئی وہ پھر ضرورت کو پورا کر سکے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام جب اس دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز سکھائی۔ ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھے ہو، میری طرح نماز پڑھو گے تمہاری نماز اللہ کے ہاں قبول ہوگی، اور پھر اللہ تمہیں وہ دے دے گے جو تم اللہ سے مانگو گے۔ اس لیے نماز اللہ کو بہت پسند تھی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز بہت پسند تھی۔ صحابہ کرام کی تو عادت تھی، کوئی مسئلہ ہو جاتا تھا فوراً 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگتے تھے، اللہ مسئلے کو حل کر دیا کرتے تھے۔ جب سے ہمیں نماز پڑھنی بھولی ہمارے مسئلے ہی نہیں ختم ہوتے، ایک مسئلہ ختم نہیں ہوتا دوسرا اوپر سے، وہ ختم نہیں ہوتا تیسرا اوپر سے۔ ایسے لگتا ہے جیسے یہ پوری دنیا بس مسائل آنی بنی ہوئی ہے اور انسان کنہیں مسئلوں میں ہر وقت الجھا رہتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو 3 اعمال پسند تھے، خوشبو، بیوی اور نماز۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ بات بتائی تو سیدنا صدیق اکبر بھی تڑپ گئے، عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی دنیا میں 3 باتیں بہت پسند ہیں۔ ابو بکر تمہیں 3 باتیں کون سی پسند ہیں؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے انور کو دیکھتے رہنا، یہ میرا پسندیدہ عمل ہے، بس آپ تشریف فرما ہو اور ابو روح بیٹھ کے اس چہرے انور کو زیارت کرتا رہے، یہ میرا ایک پسندیدہ کام ہے۔ دوسرا آپ کے اوپر اپنے مال کو خرچ کرنا، اور تیسرا یہ کہ میری بیٹی عائشہ آپ کی بیوی آپ کے نکاح میں ہے، یہ بات بھی مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ چہرے انور کی زیارت کرتے رہنا، اپنا مال خرچ کرنا اور اپنی بیٹی کو نکاح کے لیے پیش کرنا، یہ صدیق اکبر کے پسندیدہ اعمال تھے۔ ان اعمال کو سن کر یوں لگتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر عشق لدبی میں سب صحابہ سے آگے بڑھ گئے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق
رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ فرمانے لگے کہ اللہ نے مجھے مال دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اپنا مال نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کروں، مگر کہا یہ جاتا ہے کہ دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ میں نبی علیہ السلام کی یہ بے ادبی نہیں کرنا چاہتا، تو میں اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ نبی علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈال دیجئے، وہ ابو بکر کے مال کو اپنا مال سمجھ کے اس طرح خرچ کر لیا کریں، مجھے دینے کی بھی ضرورت پیش نہ آئے، محبوب خود ہی حکم فرما دیں۔ تو اتنا انہوں نے اپنا مال نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ ایک ایسا موقع بھی آیا جب نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، تم اپنا مال پیش کرو۔ وہ لانو بڑے خوش ہوئے، فرماتے ہیں میرے پاس مال بھی تھا اور میں ہمیشہ اس کوشش میں ہوتا تھا کوئی موقع آئے اور مجھے ابو بکر سے آگے بڑھنے کا موقع مل جائے، تو آج اس کے لیے حالات سازگار تھے۔ میں گھر آیا، میں نے اپنا آدھا مال گھر والوں کے لیے رکھا اور آدھا نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا، نصف لی و نصف لک، آدھا میرے لیے آدھا تیرے لیے۔ جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں مال پیش کیا تو اللہ کے محبوب نے پوچھا عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ اے اللہ کے وسلم آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا اور آدھا مال آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، اسی اسٹار میں سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے اور انہوں نے گھر کے اندر جو کچھ تھا سارا کا سارا سمیٹ لیا اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں لا کے پیش کر دیا۔ حتیٰ کہ جو خود کپڑے پہنے ہوئے تھے نا، اس کی بجائے ٹاٹ کے کپڑے پہن لیے اور وہ کپڑے بھی اس سامان کے اندر ڈال لیے۔ اے اللہ کے وسلم یہ میری طرف سے قبول فرمائیے۔ ابو بکر تم گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کافی ہیں۔ اس قدر اپنا پورا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ صدیق عنہ کی خصوصیت تھی۔ آپ کے چہرے انور کو دیکھتے رہنا، آپ کے اوپر اپنے مال کو خرچ کرنا اور اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں پیش کرنا۔ چنانچہ سیدنا صدیق عنہ اس بات کو بہت پسند فرماتے تھے کہ میری بیٹی نبی علیہ السلام کے نکاح میں ہے اور اس کو اللہ نے خدمت کا یہ شرف عطا کیا۔ اور نبی علیہ السلام کی جتنی ازواج تھیں ان میں سب سے زیادہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ صدیقہ عنہا تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے اللہ میں اپنی طرف سے تو بیویوں میں عدل کا پوری کوشش کرتا رہتا ہوں، مگر انسان ہونا دل کا ملان کس طرف زیادہ ہوتا ہے تو یہ میرے بس میں نہیں، تو جو چیز میرے بس میں نہیں اس تک ہے میری پکڑ بھی نہ فرمانا۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بہت محبت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بیٹھی تھیں تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان سے کوئی بات چیت شروع کی۔ اب رشتہ تو تھا ماں بیٹی والا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین تھیں اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ خاتون جنت تھی، جنتی عورتوں کی سردار تھیں اور نبی علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ درجے میں فرق تھا مگر عمر میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا مسکرائیں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا فاطمہ مسکرا کیوں رہی ہو؟ میں اس لیے مسکرا رہی ہوں کہ آپ کے والد ابو بکر صدیق ہیں اور میرے والد اللہ کے محبوب ہیں، تو مجھے اللہ نے یہ فضیلت دی ہے کہ میں نبی علیہ السلام کی نور نظر ہوں، لفظ جگر ہوں، میں اس پر مسکرا پڑی ہوں۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو سیدہ صدیقہ عنہا نے آگے سے فوراً جواب دیا فاطمہ تم بالکل ٹھیک کہتی ہو، آپ نبی علیہ السلام کی بیٹی ہو، یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ ہمیں ایمان ملا آپ کے والد کے صدقے، ہمیں قرآن ملا آپ کے والد کے صدقے، ہمیں دنیا میں اللہ نے عزت و شرف عطا کیا آپ کے والد کے صدقے، جو کچھ ملا ہمیں آپ کے والد کے ذریعے سے ملا، ہمیں حتیٰ کہ رحمان ملا تو وہ بھی آپ کے والد کے ذریعے سے ملا۔ لیکن فاطمہ ایک بات میں بھی بتاؤں، بتا دیجئے۔ کہنے لگی کہ میں سوچ رہی ہوں کہ آپ نبی علیہ السلام کی بیٹی ہیں اور میں ابو بکر کی بیٹی ہوں، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت جانے کا حکم دیں گے۔ جب آپ جنت جائیں گی تو آپ کے ساتھ حضرت علی رضی ہوں گے، وہ آپ کے ساتھ ایک جگہ پر اکٹھا بیٹھیں گے تخت کے اوپر، اور فاطمہ جب میں جاؤں گی تو میرے ساتھ اللہ کے محبوب جنت میں جائیں گے اور مجھے ان کے ساتھ تخت پہ بیٹھنے کی سعادت ملے گی۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، خوشبو، بیوی اور نماز۔ نماز چونکہ اللہ کے خزانوں کی کنجی ہے، اس کو سیکھنا چاہیے اور اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے باقی اعمال دنیا میں اللہ نے فرض کیے، نماز کو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرشوں پہ بلایا اور وہاں پہ فرض فرمایا۔ تو
تو جب گھر بلا کے کسی مہمان کو تحفہ دیا جائے تو بڑا قیمتی اور عزت والا ہوتا ہے، معمولی نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے عرشوں پہ بلا کے یہ تحفہ عطا کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے جو اللہ نے اس امت کو عطا کیا۔ پھر صدیق اکبر نے 3 باتیں کہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے رہنا، اور واقعی اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن ہی ایسا دیا تھا کہ دیکھنے والے دیکھتے رہتے تھے، ان کا جی بھرتا ہی نہیں تھا۔ حدیث مبارکہ میں ایک بوڑھے تھے صحابی، وہ آتے اور محفل میں بیٹھ جاتے اور بس نبی علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھتے ہی رہتے۔ مجلس کے باقی لوگ نبی علیہ السلام سے سوال پوچھتے، علم سیکھتے، یہ بالکل خاموش بیٹھے بس دیکھ رہے ہیں۔ جب مجلس ختم ہوتی تو یہ اٹھ کے چلے جاتے۔ ایک دن نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ آپ نے کبھی کوئی بات پوچھی نہیں، سیکھی نہیں، آپ آ کے خاموش بیٹھ جاتے ہیں، مجھے دیکھتے رہتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب گھر میں ہوتا ہوں نا تو مجھے آپ کی یاد آتی ہے، پھر مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں سارے کام چھوڑ دیتا ہوں اور میں آپ کی خدمت میں آ کے بیٹھتا ہوں اور آپ کے چہرے انور کو دیکھتا رہتا ہوں۔ آپ کی دید تو بس میرے لیے عید بن جاتی ہے اور میرا دل ہی نہیں بھرتا۔ پھر جب مجلس ختم ہوتی ہے تو میں اٹھ کے چلا جاتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے محبت کے ساتھ میرے چہرے پر ایک نظر ڈالی، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو قیامت کے دن جنت عطا فرمائیں۔ تو یہ تو نبی علیہ السلام کی دید میں گھنٹوں بیٹھتے تھے۔ حضرت بلال عنہ کا بھی یہی مسئلہ تھا۔ علامہ اقبال نے ان کے بارے میں لکھا، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ نبی علیہ السلام کو دیکھتے تھے تو بڑے نیاز عاجزی کے ساتھ، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ اور اے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو نبی علیہ السلام کو بیٹھ کے دیکھتے رہتے تھے، یہ گویا آپ نماز محبت ادا کرتے تھے، نماز عشق ادا کرتے تھے، آپ نماز کی حالت میں ہوتے تھے۔ چنانچہ ایسا بھی ہوا کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ابو بکر کی طرف سلام بھیجے ہیں۔ آپ سوچئے کیا سعادت پائی کہ اللہ کی طرف سے ان کو سلام آتے تھے، اور اللہ نے پوچھا ہے کہ ابو بکر سے پوچھو کیا اس حال میں مجھ سے راضی ہے، کیونکہ وہ اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں دے چکے تھے۔ تو ابو بکر صدیق لانوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگے، میں اپنے اللہ سے ہر حال میں راضی۔ جب ابو بکر صدیق لانوں نے 3 باتیں بتائیں کہ ان کو کون سی 3 باتیں زیادہ پسند ہیں، تو عمر لانو بھی بولے کہ مجھے بھی 3 چیزیں دنیا کی بہت پسند ہیں۔ پہلا کام عمل بالمعروف کرنا، نیک کام کا حکم دینا، اور دوسرا کام نہی عن المنکر، گناہ کے کام سے کسی کو روکنا، اور تیسری چیز جو دنیا میں مجھے پسند ہے وہ ہے سادہ لباس پہننا۔ ایک ہوتا ہے سہولت کا لباس، وہ جائز ہے، ایک ہوتا ہے دکھاوے کا لباس، لوگوں کو دکھانے کے لیے لباس بنانا، وہ ناجائز ہے۔ اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ عورتوں میں دکھاوے کا لباس زیادہ ہوتا ہے، وہ خریدتے وقت بھی یہ سوچنی ہے کہ فلاں دیکھے گی تو کیا سوچے گی، فلاں دیکھے گی تو کیا سوچے گی، بس دکھاوا ہی ہوتا ہے ان کے ذہن میں، اور یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ انسان جو کام کرے اللہ کے لیے کرے تاکہ اللہ کے ہاں وہ قبول بھی ہو جائے۔ حضرت عمر لانو لباس پہنتے تھے، کئی مرتبہ اس وقت ایوان لگے ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ مسلمانوں نے بیت المقدس کا گھیراؤ کیا، کئی دن تک لڑائی ہوتی رہی مگر بیت المقدس فتح نہیں ہوا۔ تو جو یہودیوں کے علماء تھے انہوں نے مسلمانوں کو مذاکرات کی دعوت دی کہ جی آپ ہمارے ساتھ مل بیٹھے اور ہم بات چیت سے مسئلہ حل کر لیتے ہیں۔ تو جو سپہ سالار تھے مسلمانوں کے، انہوں نے بات چیت کی تو یہودیوں نے کہا کہ دیکھیں ہماری کتابوں میں نشانیاں موجود ہیں کہ کون بندہ بیت المقدس کو فتح کرے گا، آپ اپنے امیر المومنین کو بلا لیجیے، اگر وہ نشانیاں ہمیں نظر آ گئیں تو ہم بغیر لڑائی کے چابی حوالے کر دیں گے، اور اگر وہ نشانیاں نظر نہ آئیں تو تم جو مرضی زور لگا لینا، تم بیت المقدس کو فتح نہیں کر سکتے۔ تو جو امیر لشکر تھے انہوں نے عمر لانو کو خط بھیجا کہ یہ آپ تشریف لائیے، آپ کے آنے سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ تو عمر لانو نے جانے کا ارادہ کر لیا۔ اب جب نکلنے لگے تو جو لباس تھا نا اس کے اوپر کپڑے کے بھی پیوند لگے ہوئے تھے اور ایک پیوند چمڑے کا بھی تھا، یعنی کپڑا نہیں تھا پیوند لگانے کے لیے، اس کی جگہ چمڑے کو سی دیا گیا تھا، کپڑے کے ساتھ چمڑے کا پیوند۔ تو بعض صحابہ کرام نے کہا ابھی لوگ نہیں، آپ کفار کے سامنے اسلام کے نمائندہ بن کر جا رہے ہیں، آپ ذرا اچھے کپڑے پہن لیجیے تحدیث نعمت کے طور پہ، ہم اتنے بھی گئے گزرے نہیں کہ ہمیں کچھ ملتا ہی نہیں، تو مناسب کپڑے پہن لیجیے۔ حضرت عمر ان کے کہنے پہ
ذرا صاف ستھرے کپڑے پہن لیے، لیکن جب سفر پہ چل پڑے تو دل میں خیال آیا کہ یہ کپڑے تو میں نے لوگوں کے کہنے پہ پہنے ہیں، اور مقصد یہ تھا کہ لوگ اس کو دیکھیں تو خوش ہو جائیں۔ پھر اپنے غلام کو فرمانے لگے کہ میں اپنے دل میں خلش محسوس کر رہا ہوں، لہذا وہ کپڑے اتار دیے، اور جو پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے نا ٹاٹ کے لباس والے، وہی پہن لیے دوبارہ، اور غلام سے طے کیا کہ بندے دو ہیں، سواری ایک ہے، تو ایک منزل آپ سوار ہونا، میں پیدل چلوں گا، دوسری منزل میں سوار ہوں گا، آپ پیدل چلیں گے، تاکہ آرام بھی ہوتا رہے اور آسانی بھی ہوتی رہے۔ چنانچہ سفر کرتے 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 اللہ کی شان دیکھیں کہ جب آخری ٹرن لینے کا وقت تھا کہ سامنے بیت المقدس تھا اور یہودیوں کے علماء انتظار میں تھے، تو وہ ٹرن تھی غلام کے سواری پر بیٹھنے کی اور علی بن ابی کے پیدل چلنے کی۔ تو عمر اللہ نے اونٹ کی نکیل پکڑی اور پیدل چل پڑے اور اپنے غلام کو اوپر بٹھا دیا۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ حضرت میں اختیار آپ کو دے رہا ہوں، آپ اونٹ پہ بیٹھتے جائیے یا گھوڑے پہ بیٹھتے جائیے، آپ مسلمانوں کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ مولانا کہا نہیں، باری بنائی تھی، اب اگر تیری باری ہے تو آپ بیٹھو اور میں ہی پیدل چلوں گا۔ دنیا نے ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا کہ غلام تو سواری پر بیٹھا ہے اور آقا اس سواری کو مہار پکڑ کے پیدل چل رہا ہے، اور کپڑے بھی وہ پہنے ہوئے ہیں کہ جس میں چمڑے کا پیوند لگا ہوا ہے۔ اور اللہ کی شان دیکھے کہ یہی نشانیاں تورات کے اندر لکھی ہوئی تھی نبی اسلام کے صحابہ کے بارے میں، کہ جب یہ بندہ آئے گا تو بیت المقدس کو یہ فتح کرے گا۔ یہودی علماء نے یہ نشانیاں دیکھی اور انہیں سب چابیاں حوالے کر دی، اور اللہ نے بیت المقدس کو مسلمانوں کے ہاتھوں فتح کروا دیا۔ تو حضرت عمر لانو کو تین چیزیں دنیا میں پسند تھی: عمل بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، اور سادہ کپڑے پہننا۔ پھر اس کے بعد سیدنا عثمان غنی لانو نے بتایا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی دنیا میں تین چیزیں بہت پسند ہیں: ایک، بھوکوں کو کھانا کھلانا، دوسرا، جن کے پاس لباس نہ ہو انہیں لباس سلوا کر دینا، ننگوں کو لباس پہنانا، اور تیسری محبوب چیز جو مجھے دنیا میں ہے نا، وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ وہ عاشق قرآن تھے، ان کا دل چاہتا تھا کہ میں ہر وقت اللہ کا قرآن پڑھتا رہا۔ تو عثمان نے تین چیزیں بتائیں: بھوکوں کو کھانا کھلانا، اور یہ چیز اللہ کو بہت پسند ہے کہ ایک بندہ دوسرے کی بھوک کو دیکھتے ہوئے اس کو اللہ کے لیے کھانا کھلائے۔ یہ عمل اتنا عظیم ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی عنہ نے اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے منت مانی، ہمارے بچے بخار میں ہیں، اگر شفا یاب ہو گئے تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔ اللہ نے بچوں کو شفا دے دی، اور دونوں میاں بیوی نے نفل روزے رکھنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ پہلے دن روزہ رکھا، پھر افطاری کے لیے کچھ تھوڑا بہت تیار کیا گیا۔ ابھی افطاری کی نہیں تھی، دروازے پہ کوئی مسکین آ گیا، آواز لگائی، میں مسکین ہوں، اس دروازے پر آیا ہوں کہ میں خالی نہیں جاؤں گا۔ تو میاں بیوی نے جو کھانا اپنے لیے فقط تھا نا افطاری کا، وہ اٹھا کر اس مسکین کو دیا، اور خود پانی سے افطاری کر لی اور پانی سے روزہ رکھ لیا۔ اب اگلے دن بھوک سے حالت بہت خراب، دن گزارنا مشکل ہو گیا۔ پھر کچھ کھانا تیار کیا گیا کہ افطاری میں کھائیں گے۔ اس دن ایک یتیم آ گیا، اس نے کہا جی میں یتیم مدینہ ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ میں یہاں سے خالی نہیں جاؤں گا۔ تو دونوں نے اپنا کھانا اٹھا کے اس کو دے دیا اور خود پانی سے افطار کر لیا۔ پھر تیسرے دن روزہ بھی پانی سے رکھ لیا۔ جب تیسرے دن افطاری کا وقت آیا تو دروازے پر ایک آدمی آ گیا، جی میں قیدی ہوں اور مجھے بھوک لگی ہے اور کھانا دے دیجیے۔ انہوں نے تیسرے دن بھی اپنا کھانا دے دیا اور خود پانی سے افطار کر کے صبر کر لیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں ان کی شان میں آیتیں اتاری، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا۔ وہ اللہ کی محبت میں بندوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیم کو، اسیر کو اور مسکین کو۔ آج کل کے دور میں اس کا دھیان ذرا کم رہتا ہے۔ حالات ہی ایسے بن گئے ہیں کہ پڑوسی کو اپنے پڑوسی کا پتہ نہیں ہوتا، بس خود کھا لیا، پیٹ بھر لیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ فرمائے کہ میرے بندے میں بھوکا تھا دنیا میں، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، اور میرے بندے میں بیمار تھا تو نے میری تبا پرسی بھی نہیں کی۔ تو وہ بندہ بڑا حیران ہوگا، یا اللہ آپ تو ان چیزوں سے منزہ اور مبرہ ہیں، آپ کو تو یہ حاجات نہیں ہے کہ آپ کو بھوک لگے یا آپ پیاس لگے یا آپ بیمار ہو، آپ کو شفا کی ضرورت ہو، آپ کیسے کہتے ہیں کہ تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا، پانی نہیں کھلایا؟ اللہ فرمائے گے ہاں
فلاں موقع پر تیرا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا تھا، اگر اس پڑوسی کو تو کھانا کھلاتا ایسا ہی ہوتا جیسے تو نے مجھے کھانا کھلایا ہوتا، پڑوسی کو پانی پلاتا تو ایسا ہی ہوتا جیسے تو نے مجھے پانی پلایا۔ اس دن پتہ چلے گا کہ اللہ کے ہاں ان اعمال کا کیا مقام تھا۔ صحابہ کرام اس چیز کا بہت اہتمام کرتے تھے، بلکہ ایک تو ایسے صحابی تھے کہ جو روزانہ دسترخوان لگاتے تھے اور اعلان تھا کہ جس کو بھوک لگی ہے آئے اور کھا جائے، اور وہ روزانہ 4 اونٹ ذبح کیا کرتے تھے۔ ایک بکرا جس گھر میں ذبح ہو جائے نا، ہمارے حساب سے وہاں 100-200 بندے کھانا کھا سکتے ہیں۔ اگر ایک بکرا ذبح ہو گھر میں 100-200 بندے کھانا کھا لیتے ہیں، تو جس گھر میں روزانہ 4 اونٹ ذبح ہوں گے وہاں کتنے لوگ کھانا کھائیں گے؟ ہمارے قریب تعلق والے ہیں نورپور تھل کے علاقے کے بندے، وہ ہر مہینے ایک اونٹ اللہ کے لیے ذبح کرتے ہیں، اور جس سے اونٹ ذبح کرتے ہیں پورے گاؤں والوں کو کھانے کی دعوت دیتے ہیں۔ چنانچہ پلاؤ بنوا دیا، گوشت بنوا دیا، دسترخوان لگوا دیا، پورے گاؤں کے لوگ اس وقت ان کے دسترخوان پہ کھانا کھاتے ہیں۔ کئی سالوں سے یہ ہو رہا ہے، اور پورے گاؤں کے لیے ایک اونٹ کافی ہو جاتا ہے۔ تو جس صحابی کے دسترخوان پر روزانہ 4 اونٹ ذبح ہوتے تھے تو وہاں کتنے لوگ کھانا کھاتے ہوں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے دسترخوان پر روزانہ 60,000 بندے کھانا کھاتے تھے۔ اب بتائیے 60,000 بندے کھانا کھاتے تھے، اللہ نے ان کو کتنے بڑے دل دیے تھے۔ تو بھوکے کو کھانا کھلانا یہ اللہ کے ہاں ایک پسندیدہ عمل ہے۔ آج تو مہمان گھر آئے نا تو جو خدمت گار حضرات ہیں وہ مہمان کو بھی نہیں پوچھتے کہ کھانا کھلانا نہ پڑ جائے۔ ایک صاحب کہنے لگے کھانا تو آپ کھا کے آئے ہوں گے، اب آپ کو ٹھنڈا پلائیں یا گرم پلائیں؟ اس نے کہا پہلے کھانا کھلا دے، پھر ٹھنڈا بھی پلا دے، گرم بھی پلا دے، جیسی روح ویسے فرشتے۔ مگر کوشش یہ ہونی چاہیے میزبان کی کہ آنے والا مہمان میرے دسترخوان پر کھانا کھائے، کیونکہ مجھے اس کا ثواب ملے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر بالفرض اللہ تعالیٰ کسی گھر آ جاتے، یہ چیز ممکن تو نہیں ہے، ہم سوچ رہے ہیں، اگر بالفرض اللہ تعالیٰ کسی گھر میں مہمان آ جاتے تو جس خوشی کے ساتھ وہ اپنے اس مہمان کی مہمان نوازی کرتا، مہمان کی مہمان نوازی اس خوشی کے ساتھ کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ ہم اس علاقے کے لوگ مہمان نوازی میں اتنے اچھے نہیں ہیں، بعض لوگ بہت اچھے ہیں لیکن بعض لوگ جو ہیں بہت سستی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں۔ دیکھیں مہمان ہمارا رزق نہیں کھا کے جاتا، اپنا رزق کھاتا ہے، ہمیں تو صرف دسترخوان بچھانے کا اور ان کے ہاتھ دھلانے کا ثواب مل جاتا ہے، سبب بن جاتے ہیں وہ۔ اس لیے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ ہر مہمان کے ہاتھ خود دھلاتے تھے، باقی کھانا شاگرد لگاتے لیکن ہاتھ دھلانے کے لیے حضرت خود بات دھلتے۔ اب اکثر مہمان ان کے شاگرد ہوتے تھے تو وہ نہیں پسند کرتے تھے کہ حضرت ہاتھ دھلائیں، تو حضرت اصرار کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ حضرت مولانا نصیر الدین غورغشتوی رحمت اللہ علیہ ان کے ہاں گئے تو حضرت نے ان کو کھانے پہ بلایا اور اپنے ہاتھ میں لوٹا پانی کا لے لیا اور ایک برتن لے لیا ہاتھ دھلانے کے لیے۔ تو حضرت مولانا نصیر الدین غورغشتوی رحمت اللہ نے کہا کہ حضرت آپ ایسا کام کیوں کرنا چاہتے ہیں کہ میز مہمان کے دل کے اندر انقباض ہو، بوجھ ہو؟ آپ استاد ہیں، آپ ہاتھ دھلائیں گے تو ہمارا دل کہاں خوش ہوگا، آپ ایک کام ایسا نہ کریں۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ نے حدیث پاک پڑھی کہ اللہ نے فرمایا ہے جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ مہمان کی مہمان نوازی کرے، اور فرمایا کہ ہم تو بھئی مہمان نوازی آپ کی کریں گے، آپ کو بوجھ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا، یہ تمہارا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ نہیں ہے، میں تو ہاتھ دھلاؤں گا۔ پھر انہوں نے ہاتھ دھو لیے۔ تو کوشش یہ ہو کہ آنے والا ہاتھ دھوئے، دسترخوان پہ بیٹھے اور جو نصیب میں ہے اپنا کھائے، وہ ہمارا رزق نہیں کھائے گا، اپنا رزق کھائے گا۔ اللہ تعالیٰ مہمان کو بعد میں بھیجتے ہیں، مہمان کا رزق پہلے بھیج دیا کرتے۔ ہمارے پاس بھی ایک ایسے ہی خادم ہے، مجھے لگتا ہے جب بھی کوئی مہمان آتا ہے نا تو وہ دل دل میں دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ کرے یہ چلے جائیں اور کچھ کھلانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ ایک دن میں نے انہیں سمجھایا، میں نے کہا دیکھو بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے جو اپنے بھائی کی ملاقات کے لیے گیا اور اس بھائی نے ان کو نہ کچھ کھلایا نہ کچھ پلایا، فَكَأَنَّمَا زَارَ مَيِّتًا، تو ایسا ہی ہے جیسے وہ کسی میت سے ملاقات کر کے آ گیا ہے، مرے ہوئے سے ملاقات کر کے۔ تو میں نے کہا بھائی میں اتنا گیا گزرا تو نہیں ہوں
کہ اب آنے والے آئیں اور ایسے ہی چلے جائیں؟ دادا ابو سمندر میں پیدل آئے۔ اچھا ٹھیک، بہتر۔ تو آپ آنے والوں کو کچھ نہ کچھ ضرور کھلایا کریں۔ اب ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جیسے مہمان کو دیکھتے ہیں نا تو ان کو فکر ہوتی ہے میں نے چائے منگانی ہے، بسکٹ منگانے ہیں، دسترخوان لگانے ہیں، ان کے چہرے پہ ذرا خوشی نظر آتی ہے، تو احساس ہوتا ہے کہ ہاں ان کا دل چاہتا ہے کہ آنے والا مہمان کچھ نہ کچھ کھا کے جائے، ہمارے لیے اجر کا باعث بن جائے۔ تو بھوکوں کو کھانا کھلانا، چنانچہ انڈیا میں ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے اپنا دسترخوان لگا دیا تھا اور پورے شہر میں اعلان کر دیا تھا جس کسی نے کھانا کھانا ہو وہ میرے دسترخوان پہ آ کے کھانا کھائے۔ اب بہت مجمع ہوتا جو کھانا کھاتا اور وہ کھلاتے رہتے۔ ایک مرتبہ خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی تو نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا آپ اللہ کی دعوت تو روز کرتے ہیں اور میری دعوت آپ نے کبھی کی نہیں۔ تو وہ بڑے پریشان ہوئے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مطلب کیا ہے، اور مشائخ علماء سے خواب کی تعبیر پوچھی، چنانچہ بعد میں یہ بتلایا کہ آپ اللہ کی نسبت سے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یہ اللہ کی دعوت ہو گئی۔ اگر کبھی نبی علیہ السلام کی نسبت سے کھانا کھلائیں کسی کو تو وہ نبی علیہ السلام کی دعوت ہوگی۔ اب نبی علیہ السلام کی نسبت سے کھانا کس کو کھلانا ہے؟ چنانچہ انہوں نے علماء، طلباء، قراء، قفات، جو دین کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ تھے ان کی دعوت کی، اور یہ دعوت گویا نبی علیہ السلام کی دعوت ہوگی۔ تو اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے دسترخوان پہ جو مہمان آیا ہے، عالم ہے یا نہیں ہے، کھانا کھائے، اور ہمیں اللہ کی مہمان نوازی کرنے کی یا نبی علیہ السلام کی مہمان نوازی کرنے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ تو عمر لانوں نے 3 باتیں بتائیں، نہیں حضرت عثمان غنی عامر نے 3 باتیں بتائیں، بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑے پہنانا، اور تیسرا قرآن مجید کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرنا۔ حضرت عثمان غنی اللہ عنہ جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے جب ان کو شہید کیا گیا اور ان کے خون کا جو قطرہ قرآن پاک پر گیا تو وہ لفظ تھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور ان کے لیے اللہ کافی ہے۔ اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ قیامت کا دن سیدنا عثمان غنی عنہ وہ شہید ہوں گے کہ جو دوسروں سے انوکھی شان رکھتے ہوں گے۔ جو عام شہید ہیں کسی کی شہادت مٹی دے گی، کسی کی شہادت پتھر دے گا، کسی کی شہادت درخت دے گا، لیکن عثمان غنی کی شہادت اللہ کا قرآن دے گا۔ تو حضرت علی لانو تو فقیر انسان تھے، ان کے پاس مال پیسہ نہیں ہوتا تھا، بس وقت اللہ کے محبوب کی خدمت میں صحبت میں گزر جاتا تھا، تو جب کوئی بندہ کمائے گا ہی نہیں تو پیسہ کہاں سے آئے گا۔ اس لیے حضرت اللہ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی تھی، وہ ایسے درویش میں رکھتے۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ پوچھا کون سی؟ تو فرمایا کہ پہلی چیز مہمان نوازی کرنا، دوسری چیز گرمی کے روزے رکھنا، اور تیسری چیز اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ روزوں کا اپنا مزہ ہے، جیسے آج ہمیں کھانے کے مزے کا پتہ ہے نا کہ پیزے کا مزہ ایسے ہوتا ہے اور پاستا کا مزہ ایسا ہوتا ہے اور ٹمیٹو ساس کا مزہ ایسا ہوتا ہے، تو ہمیں کھانے کے مزے معلوم ہیں، بھوک کے بھی مزے ہیں۔ جو انسان روزہ رکھتا ہے نا اس کو روزے میں جو انوار و تجلیات ملتے ہیں تو اس کو الگ لطف آتا ہے، چنانچہ روزہ رکھتے رہتے ہیں، ان کو روزہ بوجھ نظر نہیں آتا۔ حضرت علی عنہ بھی اسی طرح گرمی کے موسم میں روزہ رکھتے تھے، تو گرمیوں میں روزہ رکھنا یہ ان کا محبوب عمل تھا، اور دوسرا عمل تھا مہمان نوازی کرنا، اور تیسرا عمل تھا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ چنانچہ حضرت علی عنہ کو نبی علیہ السلام نے اسد اللہ الغالب، اللہ کا شیر کہا تھا، اور اپنی تلوار جس کا نام ذوالفقار تھا نبی علیہ السلام نے ان کو عطا کی تھی، اور اللہ نے ان کے ہاتھ سے خیبر کو فتح کروا دیا تھا۔ تو نبی علیہ السلام کو 3 باتیں پسند تھیں، خوشبو لگانا، بیوی، اور تیسرا نماز۔ ابو بکر صدیق عنہ کو بھی 3 باتیں پسند تھیں، نبی علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھتے رہنا، نبی علیہ السلام پہ مال خرچ کرنا، اور اپنی بیٹی نبی علیہ السلام کے نکاح میں پیش کرنا۔ اور عمر لانو کو بھی 3 چیزیں پسند تھی، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، اور سادہ لباس پہننا۔ اور عثمان غنی لانو کو بھی 3 چیزیں پسند تھیں، بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑا پہنانا، اور قرآن مجید کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرنا۔ اور حضرت علی لانو کو بھی 3 چیزیں پسند تھی، ایک تھی مہمان نوازی کرنا، اور دوسری چیز تھی گرمی کے موسم میں روزے رکھنا، نفلی روزے، اور تیسرا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ جب یہ باتیں مکمل ہو گئی تو جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی 3 باتیں بتائیں جو آپ کو پسند ہیں، اور آپ کے چاروں یاروں نے بھی 3 باتیں بتائیں، تو میرا دل چاہا کہ میں بھی آ کے بتاؤں کہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔
یہ تین چیزیں جبریل علیہ السلام کو پسند تھی۔ کیسے اعمال ہوں گے؟ پہلی چیز غریبوں سے محبت کرنا، یہ جبریل علیہ السلام کا پسندیدہ عمل۔ آج لوگ مال کی وجہ سے رشتے رکھتے ہیں اور غریب کی طرف تو آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے رسول، مجھے تین عمل دنیا کے بہت پسندیدہ ہیں۔ پہلا عمل عبادت گزار غریبوں سے محبت کرنا، دوسرا کثیر العیال تنگ دستوں سے محبت کرنا، جن کی اولاد زیادہ ہو اور خرچے میں تنگی ہو تو ایسے لوگوں کے ساتھ محبت کرنا، یہ بھی دوسرا عمل مجھے پسند ہے۔ غریب لوگوں کے ساتھ محبت کرنا اور کثیر العیال لوگوں کے ساتھ محبت کرنا۔ اور تیسری بات، جو بندہ راستہ بھول جائے اس کو راستہ دکھانا، گمراہ کو راستہ دکھانا۔ اس سے مراد دنیا کا راستہ بھول جائے اس کو راستہ دکھانا بھی ہے، اور اگر کوئی گناہوں کی زندگی میں پڑ جائے تو اس کو سمجھا بجھا کے نیکی کی طرف لانا، یہ بھی اچھا سیدھا راستہ دکھانے والے کی مانند ہے۔ جبریل علیہ السلام نے تین باتیں بتائیں، غریبوں سے محبت کرنا، کثیر العیال لوگوں سے محبت کرنا، اور تیسری بات کیا تھی؟ گمراہ بندے کو راستہ بتانا۔ تو اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے ایک اور بات بتائی، اے اللہ کے نبی وسلم، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے جبریل جاؤ اور اس مجلس میں تین باتیں وہ بتاؤ جو مجھے بہت پسند ہیں۔ تو یہ تین باتیں جو اللہ کو پسند ہیں، پہلی بات فاقے پر صبر کرنے والا بندہ۔ اگر اللہ کی طرف سے کسی کا رزق کم لکھا ہے اور فاقہ پیش آتا ہے تو وہ لوگوں کے سامنے شکوے نہ کرے، صبر کر لے۔ جو بندہ فاقے پر صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں۔ دوسرا نیکی میں سبقت کرنے والا بندہ، جس بندے کے اندر یہ شوق ہونا کہ میں تکبیر اللہ میں پہنچ جاؤں، میں تہجد کی نماز پابندی سے پڑھوں، میں روزہ رکھوں، میں یہ کروں، میں وہ کروں، نیکی میں آگے بڑھوں، یہ نیکی میں آگے بڑھنے کا شوق رکھنے والا بندہ اللہ کو بڑا پسند ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز اپنے گناہوں پہ نادم ہونے والا بندہ، اللہ نے پیغام دے کر بھیجا کہ یہ بندہ مجھے بہت پیارا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ، جب کوئی نیک آپ کو پکارتا ہے یا رب یا رب، آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، جب کوئی نیک بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے جواب میں لبیک کہتا ہوں۔ لبیک کا معنی میں حاضر ہوں۔ تو پوچھا اے اللہ، اگر کوئی گناہگار آپ کو پکارے تو اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام، جب کوئی گناہگار پکارتا ہے تو میں اس کے جواب میں 3 مرتبہ لبیک کہتا ہوں، لبیک لبیک لبیک۔ میرے بندے تو نے مجھے پکارا تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یہ گناہگار بندے کا گناہوں پہ نادم ہونا اتنا پسند ہے۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام نے بتایا اے اللہ کے وسلم، اللہ نے میزان کو بنایا ہے اور وہ میزان اتنا بڑا ہے کہ ہر عمل کو تول سکتا ہے۔ اتنا بڑا میزان ہے کہ ہر عمل اس میں تولا جا سکتا ہے، سوائے گناہگار بندے کے آنسوؤں کے۔ ان آنسوؤں پہ اس بندے کو اتنا ثواب ملتا ہے کہ میزان چھوٹا پڑ جاتا ہے، ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ زندگی کے کچھ ایام باقی ہیں، ہم اپنی غلطی کوتاہیوں پر اللہ کے سامنے نادم اور شرمندہ ہو جائیں، سچی توبہ کر لیں اور یہ دعا کریں کہ یا اللہ، آپ کو گناہگار کا رونا پسند ہے، ہمیں رونے والی آنکھیں عطا فرما اور دل میں گناہوں پہ نادم ہونے والا دل عطا فرما۔ یہ 3 چیزیں یاد رکھیے کہ نبی علیہ السلام کو کون سی پسند تھیں، ابو بکر صدیق لانوں کو کون سی پسند تھیں، عمر لانوں کو، عثمان، حضرت علی لانوں کو، اور جبرائیل علیہ السلام کو کون سی 3 چیزیں پسند تھیں، اور میرے اللہ کو کون سی 3 چیزیں پسند ہیں۔ اور پھر دل میں نیت کیجئے ہم ان تمام اعمال کو اپنائیں گے اور اپنی زندگی کے اوپر عمل کریں گے۔ اور یہ بھی ذہن میں سوچ لیجئے کہ اگر بالفرض ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ کو زندگی میں کون سی 3 چیزیں پسند ہیں تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ذرا اس پر غور کر لیجئے۔ اور اگر ہمیں کوئی ایسے 3 اعمال پسند نہیں ہے تو 3 اعمال ڈھونڈ لیجئے۔ مثلا اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا، ایک عمل یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ والوں کے ساتھ محبت کرنا اور ان کی محفل میں بیٹھنا، یہ بھی ایک عمل ہو سکتا ہے۔ اس طرح 3 عمل ہم بھی اپنی زندگی میں سوچ لیں کہ اگر اللہ ہم سے پوچھے گا تو ہم بھی بتائیں گے کہ اے اللہ، ہمیں دنیا میں 3 چیزیں پسند تھیں۔ پھر ان اعمال کو محبت کے ساتھ کیجئے اور قیامت کے دن کی سرخروئی حاصل کیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔